بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ استاد العلماء، ترجمان مسلک محدثین، ترجمان کتاب و سنت حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے گزارش ہے وہ اپنے مخصوص انداز میں صحابہ اکرام کی عزت عظمت کے حوالے سے گفتگو فرمائے۔ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب۔ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ عزت مآب علماء، فضلاء، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے غیور نوجوانوں، آج کی یہ محفل دفاع صحابہ کے عنوان سے سجائی گئی ہے۔ صحابہ امت کے صالحین ہیں۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور آپ کا یہ قول حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء ابو نعیم اصبہانی میں صحیح سند سے ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوکاروں کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے تتنزل الرحمہ، اس کا معنی بنے گا کہ پے در پے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے، اس سے بڑا شرف نہیں۔ صحابہ کا مقام مرتبہ تمام امتوں میں زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی امتوں اور اس امت میں بلند تر مقام اور رتبہ صحابہ کا ہے، رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ صحابہ کو یہ جو شرف ملا، یہ اللہ رب العالمین کا خاص ان پر فضل ہوا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کتنے جلنے والے جلتے جائیں گے، جلتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت میں کمی واقع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ عظمت نصیب ہوئی ہے، اور یہ جو عظمت ہے یعنی شرف صحابیت، صحابی ہونا، یہ اتنا بلند تر منصب ہے کہ جو وہ بھی ہے، کسبی نہیں،
کوئی 1000 نیکی لے کر آئے اور کہے کہ میں کسی صحابی کے مقام کو پہنچ جاؤں، ممکن نہیں. یہ نیکیوں سے تو حاصل نہیں ہو سکتا. کوئی جتنی جی چاہے نیکیاں کر لے، سارے کے سارے لوگ مومن مسلمان مل کر ایک صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے. اب دنیا یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے. یہ بات سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں یہ آپ کی برکت ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی کیا دلیل ہے تو آپ جھٹ سے کہا کریں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول کی عظمت کی دلیل ہے کہ محمد کتنی عظمتوں والے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صحابہ کو عظمت ملی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی. بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات. شاید ہی کوئی نبی ہو جسے معجزہ نہ دیا گیا ہو. ما مثلہ آمن علیہ البشر. جیسے معجزہ ہوتا تیسے ہی لوگ اس نبی پر ایمان لے آتے اس معجزہ کو دیکھ کر. معجزہ کو لوگ دیکھتے اور ایمان لے آتے. انما کان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الیہ. میں محمد کو بھی اللہ نے معجزہ دیا ہے، وہ وحی ہے. رسول اللہ پر نازل ہونے والی وحی یہ معجزہ ہے، اور اس معجزے کا ایک نتیجہ، ایک ماں حاصل ہے، وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کی معجزات کو دیکھتے تھے، آپ پہ ایمان لائے. فرمایا ارجو ان اکون اکثر متابعا یوم القیامہ. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ روز قیامت تمام نبیوں میں میری امت بڑی امت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتوں کا استعارہ بنایا، اور آپ کے جو ساتھی بنے وہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے. بات اس بات کی نہیں ہے، اس بات کو دل کی گہرائیوں میں لے جائیں، اس بات کو سمجھ جائیں کہ اصحاب جو ہیں، اصحاب، صحابہ، صحابہ، صحبہ، صحبان، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. آپ کی بعثت تو بعد کا سلسلہ ہے، ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ساتھیوں کا ذکر تورات اور انجیل میں کر دیا تھا. یہ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ اسلام کی بنیاد ہے. صحابہ معیار ایمان ہے. صحابہ ایمان کی دلیل ہے. صحابہ ایمان کی دلیل ہے. کوئی دعویٰ ایمان رکھتا ہے، دعویٰ ایمان رکھتا ہے، ہم اسے پوچھیں کہ آپ نے دعویٰ پر دلیل پیش کریں. اگر اس دعویٰ پر جو وہ دلیل پیش کر رہا ہے اس دلیل میں اصحاب محمد ہیں تو اس کا ایمان معتبر ہے، اصحاب نہیں ہے تو ایمان معتبر نہیں ہے. بس یہ بات سمجھ جائے تو بہت فائدہ ہے انشاءاللہ. کبھی بھی صحابہ کے متعلق، انسان تھے نا صحابہ، بے تقاضۂ بشریت ان سے غلطیاں ہوئی نا. اہل سنہ ان کو معصوم تو نہیں سمجھتے تھے. اہل سنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم سمجھتے ہیں، وہ بھی تبلیغ دین اور رسالت میں. اصحاب تو معصوم نہیں تھے، لیکن ان کے پاس کمالات تھے،
ان کے پاس شرف تھا کہ ایمان کی حالت میں انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دیکھا تھا اور اسی حالت میں انہیں موت آ گئی تھی. یہ وہ منصب ہے، یہ وہ رتبہ ہے، مقام ہے، وہ کمال ہے جو کسی کو نصیب ہو سکتا. اہل سنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواہ میں ہو سکتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، خواہ میں دیکھ لیا، ایک شرف تو ہے، ایک شرف تو ہے اگر ایمان والا ہے تو بالیقین، مگر اس کو شرف صحابیت نہیں حاصل ہو سکتا. یہ شرف ان کے لیے ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی صحبت اختیار کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمتوں والے ہیں جس نے لمحہ بھر کے لیے آپ کی صحبت اختیار کی، اللہ رب العالمین نے اس پر اپنی رضوان کر دی، ان پر اللہ کی رضوان ہو گئی. تو بات سمجھ گئے؟ صحابہ کو رسول اللہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جس نے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دیا وہ تو دین اسلام سے جدا ہوا. امام عبداللہ بن ادریس اودی رحمہ اللہ 192 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں صحیح سند کے ساتھ ان کا ایک قول ذکر کیا ہے. اگر اہل روم سے لے کر ہیلا مقام تک سارے کے سارے مسلمانوں کو قیدی بنا لیں اور ایک شخص اٹھے جس کے دل میں اصحاب محمد کے بارے میں بغض ہو، تمام مسلمانوں کو آزادی دلوا دے، اللہ اس کا یہ عمل بھی قبول نہیں کریں گے. صحابہ کئی خوبیاں رکھتے تھے، کئی کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے صحابہ سے بے تقاضا بشریت کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی خطا سرزاد ہو جاتی، اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار دیتے تھے. میرا تو یہ بھی اعتقاد ہے صحابہ نے جتنے گناہ کیے گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کیا، یہ سب ان کی اجتہادی خطائیں تھیں. جتنے گناہ ہو گئے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہوا اجتہاداً ان سے ہوا. اس کے پیچھے حکمت کیا تھی کہ صحابہ کی غلطیاں ان کی اصلاح، صحابہ کی غلطیاں اسلام کی تعلیم کا باعث بن گئی، اسلام کی تعلیم کا باعث بن گئی. صحابہ سے ایسی ویسی باتیں ہو جاتی، غلطیاں ہوتی، وہی اترتی تھی، دین مرتب ہوتا چلا گیا، یوں دین کی تکمیل ہو گئی. اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ پر ایمان لانے والے، ان کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی. کبھی آپ قرآن کریم پڑھا کریں، اللہ نے اپنے نبیوں کی بھی تعریف کی ہے، یہ میرا بندہ، میرا بندہ. تو انسان عجیب سا فیل کرتا ہے، واہ کیا خوش نصیب انسان تھا کہ رب العالمین جس کی تعریف کرتے ہیں. صحابہ کی مدح اور ثنا رب العالمین نے کی ہے. اللہ نے ان کا انتخاب کیا، ان کو چنا. ایسے نفوس تھے پاکیزہ، ایسی ہستیاں تھی با کمال، ایسے خوبی والے انسان تھے. تب تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، آپ کے وزیر بنے، آپ کے مشیر بنے. اصحاب
کی بڑی خوبی، ہر خوبی سے بڑی خوبی یہ تھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس تھے. آپ کے مزاج شناس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، وہ سارے انداز اور اسالیب وہ سمجھ جاتے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمال میرے اللہ نے عطا کیا تھا. ایک ہی وقت میں دو طرح کا کلام آپ فرماتے تھے. یہ دنیا میں کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تھا، جبرائیل آتے تھے وحی لے کر، علم نشرح لک صدرک، زبان سے نکلا، جاری ہوا قرآن کریم، علم نشرح لک صدرک. اور ساتھ ہی کہ من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن. ایک ہی وقت میں مثال دی ہے، قرآن اور حدیث ایک ہی وقت آپ کی زبان سے نکلتا تھا. یہ بات درست ہے. وحی اترتی تھی، قرآن اترتا تھا، جبریل حدیث لے کر آتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے تھے، آپ بولتے تھے، آپ فرمودات ارشادات صحابہ ان کی سماعت کرتے تھے. اللہ نے اصحاب محمد کو کاتبین وحی بنا دیا تھا. کیوں؟ کہ اللہ کے ہاں یہ معتمد ہیں، معتبر ہیں. وحی کا منصب، کتابت وحی کا منصب ان کے ذمہ اس لیے تھا. وحی لکھ رہے ہیں، کتابت وحی ہو رہی ہے. معاویہ بھی کاتب وحی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، علی بھی کاتب وحی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے البدایہ کے تقریباً 22 کے قریب کاتبین وحی کے اسماء گرامی ذکر کی ہے. وحی اتر رہی ہے، ایک ہی زبان سے وحی جاری ہے. قرآن بھی، حدیث بھی. قرآن بھی، صحابہ قرآن لکھتے تھے کہ نہیں لکھتے تھے؟ اور حدیث لکھتے تھے. کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن جاری ہوا اور صحابہ نے اس کو حدیث سمجھ کر حدیث میں لکھ دیا ہو. حدیث جاری ہوئی اور صحابہ نے قرآن سمجھ کر اسے قرآن میں لکھ دیا ہو. کوئی دلیل نہیں، کوئی ریکارڈ اس بات کا نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ ہم بات سمجھ نہیں پائے ہیں نا. کبھی یہ نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. یہ کیوں نہیں ہوا ایسے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ آپ کے مزاج شناس تھے. اب نبوت بولتی ہے، یہ آپ کی حدیث ہے. ابھی قرآن کا نزول ہو رہا ہے، یہ قرآن کی وحی ہے. فوراً فرق کر لیتے تھے. ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کو حدیث سمجھ لیا، حدیث کو قرآن سمجھ لیا. آپ نے فرمایا ہو نہیں بھئی یہ تو قرآن ہے اور آپ نے اس کو حدیث سمجھا، اور یہ حدیث ہے اور آپ نے اس کو قرآن سمجھ لیا. ایک ہی وقت ایک انسان دو طرح کا کلام کرے، اس کو سمجھنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ قرآن معجزہ ہے نا، اور حدیث رسول بھی معجزہ ہے. حدیث رسول بھی زیادہ اگر بات سمجھنی ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک مطہر زبان سے نکلی ہوئی پاکیزہ دعائیں، کبھی ان کے الفاظ پر غور کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی واقعی رسول اللہ کی حدیث بھی معجزہ.
آپ نے ایک صحابی کو اللہ کے نبی مجھے کچھ سکھایا، یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ آپ نے ایسے مٹھی باندھ کر لی، آپ نے دنیا آخرت کی بھلائیاں جمع کر لی۔ یہ دیکھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، الفاظ دیکھیں، مغفرت، رحمت، ہدایت، عافیت اور رزق۔ جی کتنے جامع کلمات ہیں، جامع کلمات۔ یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن معجزہ، حدیث معجزہ۔ وہ معجزہ کس کے پاس؟ اس وحی کی حفاظت، اس معجزہ کی حفاظت پر کون لوگ مامور تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ صحابہ تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ قرآن وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ کس نے بتایا؟ رضی اللہ عنہ۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو صحابہ نے کسی مسئلہ میں اختلاف رکھا ہو، ایک کہتا ہو میرا یہ مسلک ہے، میری یہ رائے ہے، میری یہ تحقیق ہے، اور دوسرا کہتا ہو میری یہ تحقیق ہے یا میری یہ رائے ہے۔ دو مختلف آراء رسول اللہ کی زندگی میں وقتی طور پر تو آ گئی، بطور مذہب کے اصحاب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی ثبوت نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہو یہ ایسے ہے، دوسرا کہتے ہیں ایسے ہے، اور اسی پر ڈٹے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کسی کو فرمایا ہو یہ کرو اور اس نے کہا میں نہیں کرتا، یہ چھوڑ دو اور اس نے کہا میں نہیں چھوڑتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اللہ کی وحی سمجھتے تھے، تب صحابہ اختلاف نہیں کرتے تھے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے سرنگو ہو جاتے تھے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم میں آپ کی مخالفت نہیں کرتے تھے، کہ اللہ کا حکم سمجھتے تھے، اللہ کی وحی سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ کی خوبیاں تھیں جو اللہ کو پسند آئی، اور اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ساتھ نصیب کر دیا۔ آپ کے وفا شعار ہے، وفا شعار۔ تو صحابہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار ایمان ٹھہرایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے تو پھر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آپ سوچئے میرا اور آپ کا ایمان صحابہ جیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے تو کہا کہ ایسا ایمان لاؤ گے تو تب معتبر ہوگا۔ میرا اور آپ کا ایمان سیدنا ابو بکر جیسا ہو سکتا ہے؟ جناب معاویہ جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معیار کیوں ٹھہرایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے احوال جس انداز میں جیسے تیسے صحابہ نے مانے ہیں، آپ نے بھی ایسے مانے ہیں۔
صحابہ کے عقائد و اعمال آپ کے عقائد و اعمال ہونے چاہیے. اللہ کی وحی اترتی تھی اور وحی کے راوی بنے اور وحی انہوں نے سمجھی اور مراد رسول کو پایا. مراد اصحاب مراد رسول کو پانے والے تھے. حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے المنتظم کے اندر دیگر اہل علم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حدیث مسرات کے حوالے سے. سرت تھیلی کو کہتے ہیں. تھیلی لوگ کوئی جانور بیچنا ہوتا، گائے بھینس بکری، اس کو منڈی میں لے جاتے، 1-2 دن اس کا دودھ نہیں دوہتے تھے، اس کا ہوانا بڑا دکھائی دیتا، خریدنے والا دیکھتا کہ یہ تو دودھ دینے والا جانور ہے، اس کو خرید لیتا. دودھ کا روکنا اس حدیث کا اس میں ذکر ہے جس کو کہتے ہیں حدیث مسرات. شریعت کہتی ہے کہ 3 دن کے اندر وہ جانور واپس لوٹانے کا حق رکھتا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن. بھائی آپ نے تو میرے سے دھوکہ کیا، غلط بیانی کی، ملمت سازی سے کام لیا. کیا کیا آپ نے کہ مجھے ایسا جانور دے دیے، دودھ تو دیتا ہی نہیں. اس وقت اس کا امانہ تھا، پتہ نہیں اس کو آپ نے کیا کھلایا اور کیا پلایا. بند کر لیتے نا دودھ کو. آپ نے ابھی دیکھو منڈیوں میں بعض جو بھینسیں ہوتی ہیں ان کے تھنوں میں دودھ بساپت بہ رہا ہوتا ہے، اس قدر دودھ کی شدت ہوتی ہے. جب دودھ دینے والا جانور 3 دن کے اندر واپس کرے گا، شریعت اس کو پابند کر دی ہے کہ تو واپس کرے گا. 1 سا یعنی 2 کلو کہتے ہیں، وہ کھجوریں بھی واپس کرے گا. بہرحال اس میں ہمارے بعض ساتھیوں نے لے دے کی، بھائی یہ تو پتہ نہیں، مطلب بہت ساری باتیں کی. موقع نہیں ہے یہ حدیث پر اعتراضات وارد کیے. یہ حدیث اس کا راوی ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے. اس کا راوی ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے. مطلب طوطے کی طرح سے کوئی حدیثیں روایتیں رٹ کر سنا دیتا، معنی مفہوم نہیں سمجھتا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں پاتا تھا. یہی معنی نا کہ غیر فقیہ ہونے کا مطلب تو یہی ہے نا. فقہ نہیں تھی ان کے اندر، دین کا فہم نہیں تھا مریرہ میں. لہذا یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے. قیاس کے خلاف حدیث ہو تو پھر فقیہ راوی غیر فقیہ راوی کی روایت ہو تو قیاس کو مقدم کرتے ہیں اور غیر فقیہ کی روایت کو چھوڑ دیتے ہیں. پتہ نہیں کتنی باتیں ہوئیں، اللہ کی پناہ. ایک مناظرہ ہوا اسی حدیث پر، حدیث مسرات پر مناظرہ ہوا. ایک عالم جو اس حدیث کی حمایت میں اور دوسرا مخالفت مل بیٹھے. اس نے اس مناظرہ میں کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ تھے. تو چھت سے ازدہار گرا، بہت بڑا سانپ. اب مناظر صاحب آگے آگے اور سانپ پیچھے پیچھے. لوگ کہتے ہیں تجھے تو یہ ہلاک کر دے گا، توبہ کر لے، توبہ کر لے. یہاں ہماری عقیدت بھی ہے. عقیدت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ابو ہریرہ مراد رسول کو پانے والے تھے. مراد رسول کو پانے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے حوالے سے کبھی صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا. آپ نے کوئی اللہ رب العالمین کا نام ذکر کیا ہو، اللہ کی کوئی صفت بیان کی ہو اور صحابہ نے سوال اٹھایا، اس کا تو ریکارڈ ہی نہیں ہے. باقی رہ گئے فقہی مسائل، احکامات شرعیہ، آپ جو حکم فرماتے صحابہ اس کو قبول کر لیتے تھے
اور اس حکم کے سامنے سرنگوں ہو جاتے تھے. کوئی بات سمجھ نہ آتی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے. صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پانے والے تھے اور اللہ رب العالمین کی مراد کو بھی سمجھنے والے تھے. تب اللہ نے اصحاب محمد کو معیار ایمان بنا دیا. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کی مراد کو پانا. دنیا میں بہت سارے اس وقت گمراہ فرقے، گروہ، جماعتیں، دھڑے ڈھیروں دلائل رکھتے ہیں اپنے پاس، ڈھیروں دلائل، انبار، مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو نہیں پائے. اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو نہیں پائے. فذکر اللہ پڑھے ہوا آیت کریمہ حافظ نہیں کوئی نہیں. فذکر اللہ ذکرن کثیرا، نہیں فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. پڑھیے پھر فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم او ذکرا. یہ آیت کریمہ میں نے ایک صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے تھے یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، یہ مجنون اور پاگلوں کا ذکر ہے. تو کوئی دیوانہ ہوگا، بے وقوف ہوگا، کہے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100,000 بار پڑھ دے گا. کہتا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مینا میں حجاج بیٹھے ہوتے، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر کے، میرے دادے کا یہ نام اور اس کا یہ کام تھا، میرا باپ وہ تھا اور اس کا یہ کام تھا، اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل کر دی بھی تم اپنے آباء و اجداد کی جس طرح تعریف کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی تعریف کرو. کیسے؟ اس نے یہ 7 آسمان کیسے بنا دیے، زمین کیسے بچھائی، یہ دریا، یہ نہریں، یہ پہاڑ. سمجھاتی ہے تم اللہ کی تعریف ایسے ایسے کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر کیا یا تعلیم دیا وہ کیا ہے؟ سمجھاتی نا بات. یہ لوگ رسول اللہ کی، اللہ رب العالمین کی مراد کو ہی نہیں پا سکے. فلولا انہ کان من المسبحین لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. پرویز صاحب کہتے تھے سبح یسبح تسبیح کا معنی ہوتا ہے تیرنا، سوئمنگ کرنا. وہ یونس نبی اگر تیرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو ہم انہیں تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. کیا اس آیت کی یہی مراد ہے؟ وہ کہتے جی لغت کو دیکھیں، لغت عرب میں سبح یسبح تسبیح کا معنی تو تیرنا ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات سمجھائی؟ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کی رسول کی مراد کو نہیں پائے ہیں. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کی مراد کو اور رسول اللہ کی مراد کو پانے والے تھے. اس لیے اللہ نے ان کو معیار بنایا. کیا؟ ہر تفسیر جو صحابہ اور تابعین کے موافق نہ ہو وہ الہاد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میرے طالب علم بھائی بھی بیٹھے ہیں. ہر تفسیر جو صحابہ اور تابعین کی تفسیر کے موافق نہ ہو کیا ہوتا ہے؟ وہ الہاد ہوتا ہے. اسلام کے اندر رہ کر اسلام کی پیش کو نہیں کرنا اور اسلام پر معترض ہونا اور قرآن و حدیث کے غلط مطالب لینا یہ الہاد ہوتا ہے. المائل عن الحق.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کو اللہ نے معیار حق کیسے بنایا؟ ایک تو ڈائریکٹ علم نبوت ان کو ملا بغیر واسطے کے، براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی بنے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کی، انہوں نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آپ کو عمل کرتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، آپ کے فرمودات کانوں سے سنے اور اپنے دل میں محفوظ کیے۔ دلیل ایک بیان کرتے ہیں راوی کہ ہم باپ بیٹا دونوں نے ہمیں پروان بنایا کہ ہم علم دین سیکھیں گے بڑی عمر میں، علم تو نکلے ہوئے انصار صحابہ سے دین سیکھتے ہیں کہ ان کا دین سے علم سے شغف تھا۔ ابو الیسر صحابی ان سے ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غصے میں اچھا انکل غصے میں کیوں ہیں آپ؟ کہتے ہیں ایک آدمی سے میں نے قرض لینا تھا، اس کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ وہ صاحب گھر پہ نہیں ہے۔ میں ابھی دروازے پر ہی کھڑا تھا تو ان کا ایک نوخیز بیٹا نمودار ہوا، پوچھا ابو کہاں؟ آپ کی آواز سنی تو امی کے بیڈ کے نیچے گھس گئے۔ بھائی ان کو کہو باہر آؤ، مجھے پتا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ باہر آیا، ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا تو اچھا تو نہ لگتا نا، آپ کے سامنے آپ کے منہ پر۔ میں تو کہتا ہوں جب صحابی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا تو اس پر جھوٹ بول سکتے ہیں کیا؟ تو ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ایسی ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں، کنگال ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا، وعدہ خلافی ہو جاتی، بات کرتا، جھوٹ بولتا، اچھا نہیں تھا جی، اللہ کی قسم ایسے، اللہ کی قسم ایسے، جی اللہ کی قسم ایسے۔ کھاتا بک نکالو اور ان کا حساب بے باک کر دو، آج کے بعد آپ سے کوئی مطالبہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تھے، میری آنکھیں مشاہدہ کر رہی تھی، آپ گویا ہوئے، میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے محفوظ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم من انذر موسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ذلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، واقعی وہ تنگ دست ہے اور ادائیگی کی کوشش میں بھی ہے، نہیں ادائیگی کر پا رہا، یا اس کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ تو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آپ گویا ہوتے تو سنتے، دل دماغ میں محفوظ کر لیتے اور اس کو عملی جامہ پہناتے تھے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کمال رکھتے تھے، کمال۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ کسی عورت کو دیکھتے احرام کی حالت اس میں موزے پہن رکھے ہوں تو اس کے موزے کاٹ دیتے تھے، جس طرح مرد موزے نہیں پہن سکتا وہ خیال کرتے تھے عورت بھی نہیں پہن سکتی۔ صفیہ ان کی بیوی تھی جو ابو عبید کی بیٹی تھی، مختار ثقفی جو تھا نا اس کی بہن تھی۔ کہتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو احرام کی حالت میں موزوں کی رخصت مرحمت فرمائی تھی، فَتَرَكَ ذَلِكَ فوراً چھوڑ دیا، اپنے عمل سے باز آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت فرما دیں، رخصت عنایت فرما دیں، میں کون ہوتا ہوں کہ میں تجاوز کروں؟ اصحاب کی عظمتیں جو ہے نا جی، وہ ایک بڑا اس کے پیچھے اخلاص ہے، ایک محبت ہے، ایک جذبہ ہے، تب اللہ کے وہ پسندیدہ بندے بنے۔ اللہ نے ان کو معیار ایمان بنایا،
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا تھا۔ کس نے پیوست کیا؟ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا، یا دوسرے لفظوں میں اللہ نے اصحاب محمد کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا۔ کہ ایمان کتنی قیمتی اور خوبصورت چیز ہے اور قیمتی متاع ہے، یہ دیکھو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں میں سجا دی ہے۔ اب ایمان ایسا چاہیے جیسے اصحاب محمد کا ایمان ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو سمجھا اس مطابق جو عقیدہ بنایا، وہ ضروری ہے کہ اس مطابق ہم عقیدہ بنائیں۔ اور بڑی بات یہ ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر معاملے میں آگے آ جاتے ہیں جناب۔ کیسے؟ کوئی بندہ اپنے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا موافق ہوں یعنی یا مخالف ہوں، یہ بات موافقت میں کر رہا ہوں یا مخالفت میں کر رہا ہوں، یہ میں عمل آپ کی موافقت میں کر رہا ہوں یا مخالفت میں کر رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں چلتا جب تک اصحاب محمد نہ پتہ دیں۔ صحابہ جب تک پتہ نہ دے پتہ نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ بات تو ختم ہو گئی تھی، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس کی یہ سزا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کیا ہے؟ رسول کے ساتھ ایک مومنوں کا راستہ، اللہ کہتا ہے یہ مومن ہے، ان کا راستہ تمہیں پتہ دیتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھی ہو یا آپ کے مخالف ہو۔ جس کے پاس صحابہ نہیں اس کے پاس ایمان کی دلیل، جس کے پاس صحابہ نہیں اس کے پاس حق، کوئی اس کو علم نہیں کہ وہ حق پہ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اگر صحابہ ہیں تو پھر مطمئن ہو جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، اللہ ہمیں اس راستے پر قائم و دائم رہے، اس ہدایت پر ہمیں قائم رہے۔ یہ جو تیرے منعم علیہم بندوں کے پاس تھی، اس راستے پر چلا جس راستے پر منعم علیہم لوگ، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگ جس راستے پر چلے، جس راستے پر چلے اس پر چلا دے۔ جب دیکھا ہم نے ایک صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اس پہ اصحاب محمد چل رہے ہیں، ہم نے یقین کر لیا یہ حق کا راستہ ہے، یہ سیدھا اللہ کی جنت کو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ مومنوں کا راستہ، کس کا راستہ؟ تو معیار حق ٹھہرا دیا۔ حق اور باطل میں فرق صحابہ سے ہوئے گا، صحیح اور غلط کا فرق بھی صحابہ کریں گے۔ تو ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علم کو ان کے عمل کو اپنی دلیل مانتے ہیں، اپنی صحابہ جانے ان کا کام جانے۔ ہم تو دیکھیں کہ اصحاب کیا کر رہے ہیں اور کیا کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو مومنوں کا راستہ ہے نا، جس کو اللہ نے حق کی نشانی بتایا ہے، وہ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اب رسول اللہ کی مخالفت تو کر ہی نہیں سکتے تھے، تو وہ موافقت ہی موافقت۔ اگر کوئی عمل سبیل مومنین میں ہے، کس میں ہے؟ یا صحابہ کی زندگیوں میں ہے تو وہ حق۔ عمل صحابہ کی زندگیوں میں نہیں، مطلب سبیل مومنین میں نہیں، تو حق کوئی اس کو 100 دلائل کے ساتھ مزین کر دے، حق ہو سکتا؟ حق ہو سکتا نہیں۔ لہذا آپ کہیں گے بھائی قرآن پڑھا جا چکا ہے، حدیث پڑھی جا چکی، قرآن سمجھا جا چکا، حدیث سمجھی جا چکی، قرآن و سنت کی تعبیریں ہو گئیں، تفسیریں ہو گئیں، اب مجھے یہ بتا یہ جو آیت ہے اس کا یہ معنی مفہوم، اس کا یہ مطلب، اس کی یہ تشریح اور یہ بیان
کون کرتا تھا؟ اگر صحابہ کرتے ہیں تو پھر تو وہ حق پر ہے، صحابہ کرتے ہیں تو وہ، اگر صحابہ نہیں کرتے تھے اس کے برخلاف معنی صحابہ نے بیان کر دیا تو وہ بندہ کبھی حق پر ہو سکتا؟ وہ نفسانی خیش میں آ کر، نفسانی خیش میں آ کر سبیل مومنین سے ہٹ گیا، سبیل مومنین سے ہٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے مان لو جیسے یہ اصحاب ایمان لائے ہیں، ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ معیار ہدایت اللہ نے کس کو بنایا؟ صحابہ کو۔ معیار ایمان کس کو بنایا؟ ایمان کی نشانی کسے بنایا؟ بھائی آپ مومن ہونے کا دعویٰ، کئی لوگ ہیں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور ہمیں مسلمان کہتے ہیں، ان کی اپنی اصلاح ہے، یعنی ہم مومن ہیں اور یہ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں یہ کافر ہے۔ مسلمان بمانا کس معنی میں؟ کافر کے معنی میں۔ ہاں جی کیوں نہیں، ہم ابو بکر کو مسلمان مانتے ہیں، کیا تقیہ کرے گا نا، ایسی مسلمان جیسے مجھے اور آپ کو مانتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ہاں صحابہ، ہم صحابہ کو مسلمان مانتے ہیں، مطلب کافر مانتے ہیں، مومن نہیں کہیں گے ہم ابو بکر کو مومن مانتے ہیں، یہ کیوں کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے، مسلمان مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایمان میں ابو بکر کی محبت دکھاؤ، ان سے عقیدت دکھاؤ تو آپ مومن ہیں۔ ہمارے پاس تو معیار یہ ہے، ورنہ ہماری مجبوری ہے بھائی، ہم آپ کو مومن نہیں مان سکتے، آپ جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی کرتے رہ جائیں۔ ہاں معاویہ لے آؤ، اپنے عائشہ لے آؤ، ابو ہریرہ لے آؤ، طلحہ و زبیر لے آؤ، سر آنکھوں میں معیار سے آ گئے، اللہ نے ان کو معیار بنایا، بھی ایسا ایمان لو جیسے اصحاب ایمان لائے۔ اب آپ غور فرمائیں، اس وقت دنیا میں فتنوں کی بھرمار ہے، کوئی دجال کا اپنا معنی کر رہا ہے، دجال سے مراد یہ ہے، کوئی عذاب قبر کا منکر ہے، کوئی بعث کا منکر ہے، کوئی آخرت کا منکر، کوئی کس چیز کا منکر، کوئی کس چیز کا منکر ہے نا؟ تو صحابہ تو ایسے نہیں تھے۔ مطلب کیا ہوگا؟ اللہ نے تو معیار صحابہ کو ٹھہرایا، اب کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جو عذاب قبر کا منکر ہو، عذاب قبر کا منکر ہو۔ یہ بات میں نے کئی بار عرض کی، اچھی بات تو کئی بار سنائی جا سکتی ہے۔ میرے ایک دوست تھے سعودی عربیہ میں، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ان کے ذہن میں تھوڑا تھا واما سا عذاب قبر کے حوالے سے۔ میں نے کہا جناب کھل کے گل کرو، میں دل چ رکھ دے پہ تو فائدہ کو نہیں، کھولو ذرا پتہ تو چلے نا جناب۔ او جی میرا مطلب وہ میرا مطلب ہے جناب، مطلب تو تھوڑا ہے لیکن مجھے بھی پتہ چلے آپ کا مطلب کیا ہے۔ اس نے ایک آیت پڑھی، اس سے مجھے لگتا ہے کہ عذاب جہنم، میں کہا ہاں جی، میں کہا نہیں یہ تو نہیں سنی جائے گی۔ کیوں؟ نہیں، صحابی پیش کرو۔ کیا؟ ایک صحابی بتاؤ جو کہتا ہے عذاب قبر نہیں، تو بسم اللہ آپ صحیح ہے، میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ اگر آپ فرمائیں تو پھر میں بھی کوئی پیش کر دوں صحابی۔ اس بات و عذاب القبر کے نام سے امام بہقی نے کتاب لکھی، اس کے اندر سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے اثر ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کچھ لوگ ہیں جو عذاب قبر کو نہیں مانتے، فرمایا ان کے پاس بھی نہ جاؤ، مجلس میں بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بات سمجھاتی ہے؟ صحابہ جو ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا فہم معتبر ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، لیکن میں یہاں سخت بات کرتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، ہر انسان کی اپنی عقیدت کا ہوتا ہے نا سلسلہ۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ مانتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، ان کی تعظیم اور عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، صحابہ کے لیے وہ مر مٹتے ہیں، لیکن میرا یہ شبہ نہیں ابھی تک دور ہو سکا۔ میں نے بہت غور کیا اس پر۔ وہ شبہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں اصحاب محمد کو معیار حق مانتا ہوں، اور اس کے عقیدے میں شرک ہو، اس کے عقیدے میں شرک ہو۔ صحابہ کو حق بھی مانے اور عقیدے میں شرک۔ صحابہ تو معیار ایمان ہے نا،
معیار ایمان میں توحید ہے، یہ شرک ہے، تو یہ مشرک کیسے ہے؟ بھئی اس نے صحابہ کو کس معنی میں مانا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکا۔ کہتا ہے جی میں صحابہ کو ہم مانتے ہیں، قربان جاتے ہیں ہم صحابہ پہ، مگر ان کے عمل میں بدعت ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ماننے والا کبھی بدعتی ہو سکتا؟ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اصحاب محمد پہ قربان جاتا ہوں، مگر کہتا ہے کہ تقلید واجب ہوتی ہے، تقلید 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 کو دین کا نام دیتا ہے۔ کوئی ہمیں کلیئر کرے اللہ کے لیے، جس لفظ سے اصحاب محمد واقف نہیں وہ آپ کو دین کیسے بن گیا؟ صحابہ کی زندگی میں تقلید نام کی چیز نہیں تھی، صحابہ کی زندگی میں تقلید نام کی چیز، اہل حدیثوں آپ کو مبارک ہو، اپنے علماء کے لیے اپنے اسلاف کے لیے دعائیں کیا کرو۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو مسلمان ہیں نا، اپنے اسلاف کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہے، آپ کو مبارک بنا دیا انہوں نے، عظمتیں آپ کو نصیب ہو گئی کہ کیسا حق صحابہ کے واسطے سے آپ تک پہنچا ہے۔ آپ کے عقیدے میں نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ عمل میں بدعت ہے، نہ گمراہی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحابہ کا ہم نے معیار بنایا، اللہ کے فضل سے ہم نے معیار بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کیا مطلب اس کا؟ صحابہ جیسا ایمان تو ہم لا ہی نہیں سکتے نا، کیا خیال ہے؟ کیا مطلب اس کا کیا ہے جی؟ بھئی صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یہ گارنٹی ہے ہدایت کی، ایک معیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو، ایمان قیمتی متاع ہے نا، انسان کے پاس کئی اعزازات ہیں اور بڑا اعزاز ایمان کا ہے۔ اللہ اس اعزاز کے ساتھ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ جب قرآن مقدس میں اللہ کا یہ فرمان ہو اور آپ اس کی تلاوت کریں تو خوش ہوا کریں کہ رب العالمین ہمیں اپنے انعام کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ میرے بندو، ایمان والو ایمان والو ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یا اللہ آپ ان کو اہل ایمان بھی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کیا مطلب اس کا؟ ہیں ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ تو لغوی اعتبار سے ہے یا اجمالی ہے، یا اجمالی ہے یا فطری ایمان ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایسے ایمان لاؤ جیسے اصحاب محمد ایمان لائے تھے۔ جو صحابہ کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دنیا دو ہو جائے، دلائل کے انبار لگا دے، اصحاب محمد کے عقیدے کے مقابلے میں، ان کے عمل کے مقابلے میں جو اجماعی اور اتفاقی عقیدہ اور عمل ہے، کوئی دلیل دنیا کی سنی نہیں جائے گی۔ وہ تو یہ بابر قرار ہے صحابہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں۔ کیا میرا اور آپ کا ایمان اس بات کو مان سکتا ہے، تسلیم کر سکتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ اور عمل واضح ہو گیا ہم پر؟ صحابہ کے عقیدہ اور عمل کے برخلاف اگر کوئی انسان عمل یا عقیدہ متعارف کراتا ہے، وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اگر اس کو صحیح مان لے تو صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا جائے گا کہ جو دین وہ سمجھیں وہ تو غلط ہے، جو میں سمجھوں وہ صحیح ہی مانا ہے نا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ لہذا ہمارا کام ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، وہاں صحابہ محمد کا بھی ادب کریں۔ صحابہ کا ادب ہی اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ جس نے صحابہ محمد کی شان میں گستاخی کی، حقیقت میں محمد کریم پر طعن کیا۔ وہ ایک صحابی پہ کر دے، 10 صحابہ پہ کر دے، 100 پہ کر دے، سب پر کر دے، وہ تو رسول اللہ کی عظمتوں کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ ہم صحابہ کو رسول اللہ کی عظمت مانتے ہیں۔ وہ تو مانتا ہے کہ رسول اللہ کی عظمت نہیں تھی، لیکن حیران ہے ہم
اللہ اکبر، صحابہ کے دشمن کو سزائیں کتنی ملتی ہیں، رسوائیاں اس کا مقدر بن جاتا ہے. نہیں مقدر. کبھی تو قرآن کو اصلی نہ مانے گا، صحابہ کے دین کا انکار کرتا ہے، وہ حدیث مان سکتا ہے؟ ابو ہریرہ کا مذاق کرے، عائشہ پر زنا کی تہمت لگائے، ابو بکر کو غاصب اور ظالم کہے، عثمان پر طعن کرے، وہ حدیثیں مان سکتا ہے؟ وہ تو رسول اللہ کا اصلی دشمن ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے پیغمبر نے کوئی دنیا میں بات ہی نہیں کی ہے، اور جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں یہ غیر معتبر لوگوں کے واسطے سے پہنچی ہیں، لہذا ان پر اعتبار نہیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر اس نے نقد کر دیا. کتنا ظلم ہے جی. آپ ان سے پوچھیں، آپ اہل بیت اہل بیت اہل بیت کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت بتائیں. قرآن پیش کریں گے نا، کیا کریں گے؟ قرآن کو تو آپ مانتے نہیں ہیں، تو دلیل کیسے بنا لیا؟ حدیث پیش کریں گے، حدیثیں تو معتبر نہیں آپ کے نزدیک. آپ تو کہتے ہیں یہ جھوٹی حدیثیں جو ابو ہریرہ نے گھڑی ہوئی تھی، اور باقاعدہ سے اس کی مثال دی، میڈیا پہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ بکا کا پیاز تھا، بکا کا پیاز تھا، ایک تاجر اس نے پیاز خرید لیا، موسم بھی گرم تھا، بک نہیں رہا، خراب ہو رہا تھا. ابو ہریرہ جی پیاز نہیں بک رہے، کوئی مسئلہ نہیں، جمعہ کو آ جانا. ہاں جی، من اکلا بسلا بکا پتہ نہیں کیا کر. ابو ہریرہ نے کہا جس نے بکا کا پیاز کھایا اس کو یہ وہ ہو گیا. لوگوں نے 5 کلو مجھے دے دو، دھڑی مجھے دے دو، 10 کلو مجھے دے دو، 1 من مجھے، سب نے خرید لیا. کہتا ابو ہریرہ کام آ گیا. اللہ اکبر. افسوس، صد افسوس، دین کو مذاق بنا لیا ہے لوگوں نے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں کہ دین اللہ کی حفاظت میں اترا تھا. جبرائیل امین لائے تھے، جبرائیل امین لائے تھے، اور فرشتوں کے پیرے میں لائے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سکورٹی ہوتی رہ گئی. یہ تو دین محمد کے محافظ اور پاسبان تھے. آپ رہبروں کو رہزن مانتے ہیں. کیسا دین ہے تمہارا اور کیسا ایمان ہے تمہارا؟ دین پر اعتبار ہی ختم کر دیا. تو بتاؤ اہل بیت کی عظمت پر کوئی حدیث تو پیش کرو نا. آپ کہیں بخاری میں ہے، بخاری تو تمہارے نزدیک جھوٹی ہے. یہ تو ہماری کتاب ہے، ہمارا دین اور ہمارا ایمان ہے، تم اپنا بتاؤ نا. اللہ کی قسم یہ اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، علی کو بھی نہیں مانتے، فاطمہ کو بھی نہیں مانتے، حسن و حسین کو بھی نہیں مانتے. یہ واما کیوں نہیں آپ ختم کرتے اپنے دل دماغ سے؟ امام عامر شاہ بھی مجھے کہاں یاد آ گئے. آپ فرمایا کرتے حب اہل بیت نبی کا ولا تکن رافضیا. کون ہے جی؟ امام سے شمون صاحب کدھر؟ ادھر لکھوا دیں جی، سونے کے پانی کے ساتھ لکھوا دیں. حب اہل بیت نبی کا، حب اہل بیت ولا تکن رافضیا. امام اہل سنت عامر شاہ بھی فرماتے ہیں اہل بیت، نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کا رافضی نہ بنا. اس قول پر آپ نے غور کرنا ہے ایک پورا سال. اگلے سال دفاع صحابہ پر ان بھائیوں سے پوچھا جائے گا جی، اہل بیت سے محبت کا رافضی نہ بنا. کیسی بات ہی؟ نبی پاک سے جو اہل بیت ہے ان سے محبت کا رافضی نہ بنا. ان کا دین ایمان بالکل. لوگ تو ویسے صحابہ کو نہیں مانتے. چلے اچھی بات ہے، مسلمان اتنا بھی تسلیم کر لے اور سمجھ جائیے صحابہ کو نہیں مانتے تو اہل سنت کے لیے، اہل حق کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی. کیونکہ صحابہ ہمارے لیے اسلام کی بنیاد ہے. جس کے پاس صحابہ نہیں اس کے پاس اسلام کی بنیاد نہیں ہے. جس کے پاس صحابہ نہیں وہ نبی پاک کی عظمت نہیں ہے. جس کے پاس صحابہ نہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہے. ان کے پورے مذہب کی کتابوں کو کھنگالیں، بڑی بڑی کتاب 120 جلدیں تو آپ کو مل جائیں گی، محمد کریم کی سیرت کا ایک حرف نہیں ملے گا.
پیغمبر اسلام کے دشمن ہیں اصل. ابو ہریرہ کو متون کرتے ہیں، اصل رسول اللہ کو متون کر رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں. بڑے ظالم اور برے لوگ ہیں یہ، اللہ کی پناہ ان کے شر سے. تو مسلمانوں وقت زیادہ ہو گیا میرے بھائیوں بزرگوں، مختصر کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ، ہماری صحابہ سے عقیدت بہت واضح ہے، اس میں کوئی چول نہیں، سب پر یہاں ہے. الحمدللہ ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں. صحابہ ہمارے ہیں، ہم صحابہ کے ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، وہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے. کوئی پوچھے ایمان والے ہو انشاءاللہ تو صحابہ محمد ہمارے ہیں، یہ دلیل ہے ہماری. صحابہ کرام سے محبت کرنے والا انسان کبھی بھی شریعت کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں کر سکتا. جس طرح صحابہ کا انداز ہے نا، الراس علیہم، نبی پاک کا ہر حکم سر آنکھوں پہ. صحابہ کو ماننے والے کا بھی طرز عمل یہ ہوتا ہے. صحیح بخاری مسلم میں ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی سفر علی راحلتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کو، آگے الفاظ صلاۃ اللیل کو اپنی سواری پر ادا کر لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نفلی نماز پڑھ لیتے تھے سواری پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَيُوتِرُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، اپنی سواری پر آپ وتر پڑھ لیتے تھے. راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث نے فیض الباری، آپ کی ملائی کتاب ہے، سوچا ہماری فقہ میں سواری پر وتر پڑھنا جائز نہیں. ہم تو وتر کو واجب سمجھتے ہیں، نبی پاک تو سواری پر پڑھتے تھے، اس کا مطلب وتر واجب نہیں، ہمارے نزدیک واجب ہے. تو کوئی جواب دینا، حدیث کا جواب ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ کلیئر ہو. کہتے ہیں اصل میں عبداللہ بن عمر کے نزدیک نماز تہجد اور وتر میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد بیان کر رہے تھے کہ آپ نے تہجد کی نماز سواری پر پڑھی اور اس پر وتر کا لفظ استعمال کر دیا. کس کا لفظ استعمال کر دیا؟ واہ اہل حدیث، آپ کی عظمت کو سلام ہو. اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، اللہ کی قسم. دنیا اندھیرے میں ہے اور تم روشنی اور نور میں ہو. ایک بڑی حقیقت کے حامل لوگ ہو، تم خوش قسمت ہو. بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، سعید بن یسار رحمہ اللہ جو عبداللہ بن عمر کے شاگرد تھے، آپ کے ساتھی ہیں، سفر میں استاد شاگرد جا رہے، صبح طلوع ہونے کا تھوڑا ہی وقت باقی تھا تو سعید بن یسار سواری سے نیچے اترے اور نماز وتر ادا کی. عبداللہ بن عمر نے کہا کیا کر رہے تھے؟ نماز وتر پڑھی. خشیت الصبح فنزلت فاوترت، مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ صبح طلوع نہ ہو جائے، میں سواری سے نیچے اترا اور نماز وتر پڑھ لی. الیس فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ. وعبد اللہ بن عمر، اللہ ہمارا حشر عبداللہ بن عمر کے ساتھ فرما دے. الیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ. آپ نیچے اتر کر وتر پڑھ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سواری پر پڑھ لیتے تھے. کوئی جواب نہیں. دنیا جہان میں باتیں تو ہو سکتی ہیں مگر اس بات کا جواب کہ عبداللہ بن عمر کی مراد نماز وتر تھی، نہ کہ نماز تہجد تھی. ہم نے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کرنا ہے، وہاں اصحاب محمد کی عظمت اور عزت کا بھی دفاع کرنا ہے، ان کے علم اور عمل کا بھی دفاع کرنا ہے، ان کی روایات کا بھی دفاع کرنا ہے، ان کے اقوال و افعال کا بھی کرنا ہے. یہ کس وقت ممکن ہوگا؟ جب اس زمین سے تقلید ختم ہو جائے گی.
کیا تقلید ختم ہو جائے گی. آپ کہیں جی تقلید نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ ختم ہو جائے؟ سوال تو پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جاننا چاہیے کہ تقلید کیا ہے. تقلید کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ 751 ہجری میں فوت ہوتا ہے. آپ کی کتاب ہے اعلام الموقعین. تقلید کی تعریف کرتے الاعراض عن السنن نا الاعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابہ. تقلید ہے قرآن اور حدیث اصحاب محمد کے آثار سے منہ پھیر لینا. بھی صحابہ کی عظمت ثابت کرتے ہو اور اس کا سکہ زمین میں، تو پھر یہ بھی دیکھو نا صحابہ کی عظمت کے خلاف کوششیں ہوئیں، کئی مخفی کوشش تھی، کوئی زہر تھی، سمجھے. واتخاذ الرجل بعینہ معیارا علی ذالک، آگے لمبی انہوں نے تعریف کی ہے. مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تقلید کیا ہوتی ہے. تقلید تو ہوتی ہے کہ اللہ کی وحی کے اللہ کے وحی کے مقابلے میں امتی کی بات کو دین کا درجہ دے دینا. یہ کیا ہوتی ہے؟ کیا صحابہ ایسا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور کسی اور کی بات کو دین کا درجہ دے دیں؟ ایسا تھا؟ سیدنا ابو بکر کا ایک فیصلہ تھا مانین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جنگ ہوگا. پہلا اختلاف عمر نے کیا. کیا کیا؟ عمر بتانا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ہستی ہے جن کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ کے بعد ہر انسان سے اختلاف، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق سے بھی ہو سکتا ہے. پھر غور کیا، دلائل دیکھے، نظر کی. اللہ جو فرماتے ہیں کل انظروا، تحقیق کرو، نظر کر لو، جانچ پڑتال کر لو. کہتے ہیں اللہ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا، شرح صدر دے دیا اللہ نے ابو بکر کو. فعرفت انہ الحق. ابو بکر بھی عمر بھی اصحاب محمد سارے کے سارے علی وجہ البصیرت دین کو سمجھنے والے تھے. اللہ نے اصحاب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. موسیٰ اور ان کے ساتھی، یہاں بصیرت کا معنی وحی ہے. کیا؟ اللہ وجہ البصیرت، اتباع کرنے والے تھے. اور اصحاب محمد اللہ وجہ البصیرت نہیں کرتے تھے. یہ فلاں صحابی فلاں کا مقلد تھا. اللہ کے لیے بھائی یہ بھی صحابی کو گالی ہے، اگر کسی کو گالی دینی ہمیں دے دو اللہ کے لیے. صحابہ کے حصے کی گالی ہم لے لیں گے، اصحاب محمد کو کچھ نہ کہو. مقلد تو گالی ہے. مقلد کا معنی اللہ کا حکم، رسول کا حکم، اس کے مقابلے امتی کی بات کو دین بنا لے. یہ جرا نہیں ہے جی. کیا بولے نا کسی کو ہم کہیں بھائی فلاں جی اللہ رسول کا مخالف ہے، اس کا نام مقلد رکھ لیں. مقلد ہی رکھیں گے نا، تو غیر مقلد بات سمجھو نا جی. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اللہ وجہ البصیرت دین کو سمجھنے والے تھے. تب وہ عظمتوں کا استعارہ بنے اور وہ خوبیوں والے بنے، دین کے رہنما بنے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کی امان ہیں. جب تک آسمان پر ستارے اسے ستے خیرہ، ستارے جھڑ جائیں گے آسمان پر آفت آ جائے گی. یہ بات ٹھیک؟ انا امنۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کی امان ہوں. میں اپنے صحابہ کی جب تک ان میں ہوں کوئی مسئلہ، اصحابی امنۃ لامتی، میرے اصحاب میری امت کی امان ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. صحابہ امت کی امان ہے.
مسلمانوں اس امان کو سنبھال کے رکھو اور اس امان سے محبت اور وفاداری وفاشیاری کو قبر میں لے جاؤ. ان کے بغیر جینا نہیں ہے، بے معنی بے مقصد ہے اصحاب کے بغیر جینا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا قدردان بنائے، ان کی عظمتوں کے پھریرے لہرانے والا بنا دے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اتباع نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما دے. اللہ سچی محبت نصیب فرما دے. اللہ ہمارا حشر بھی اپنے محبوب کے ساتھیوں کے ساتھ کرنا. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.